اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عز وجل کا ارشاد عالی شان ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سورہ فاطر اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ طور پر بھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو انہیں کبھی نقصان نہیں دے گی، اور اللہ ضرور ان کا پورا بدلہ انہیں دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور باریک بین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام کو ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتایا جو تجارت کبھی مندہ نہیں ہوگی، جس تجارت میں جس کاروبار میں انہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی تجارت ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اللہ نے جو تجارت بتائی ہے وہ تجارت ایسی ہے جو اسے کبھی نقصان نہیں دے گی، یہاں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اور وہ تجارت کسے ملے گی؟ جو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا بابرکت کلام جو اس نے آسمان سے نازل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، تاروں کی منازل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت عظیم قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک اللہ رب العالمین کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ کا بابرکت کلام ہے، عزت والا تکریمت والا کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اور اس کی عظمت یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہیں مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بابرکت کلام، اس کلام کو اللہ رب العالمین نے جب پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، آسمان میں نازل کرنا چاہا، تو انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آج یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اسے طاق نسیاں کر دیا ہے۔ اسے تب اٹھایا جاتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اسے تب اٹھایا جاتا ہے جب قول و قسم لینے کے لیے کوئی محفل بیٹھتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام اس لیے نازل ہوا ھدی للمتقین، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت موجود ہے، ایسی ہدایت جس پہ چل کر منزل مقصود پر پہنچا جا سکے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے یہ جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آج وہ ایمان والے چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں، آپس میں بغض ہے، کدورت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تمام جو دل کا زنگ لگا ہے یہ دھل جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الناس،
اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے جس میں تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے دوا موجود ہے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں بشارت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے بندوں، آج دلوں کا زنگ اگر ہم دھونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کلام ذی عالیشان کی تلاوت کرنی ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بری باتوں سے، فحش کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کے لیے سب سے پہلی جو چیز دی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہماری شامیں، ہماری رات اس حال میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے تعلق کو جوڑیے، یہ وہ تعلق ہے جو اس دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ جس وقت کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اللہ رب العالمین کا کلام چلا آ رہا ہوگا، ہماری سفارش کے لیے کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأوا الزہروین، دو چمکتی ہوئی سورتوں کی تلاوت کرو، البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن تمہارے آگے آئیں گی، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٍ، گویا کہ ایسے ہوں گے کہ بادل کی دو ٹکڑیاں ہیں، دو سائبان ہیں جو آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، دو پرندوں کی ایک ٹکڑیاں ہیں جو قطار باندھے آپ کے سامنے کھڑی ہیں، تو حاجان عن صاحبہما، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے جسے ہم نے طاق نسیاں کر دیا ہے، یقین جانیے یہ وہ کلام ہے جو قبر میں ہمارا ساتھی ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے جھگڑ رہا ہے۔ پھر فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جو کوئی بھی اسے پکڑے گا وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا، وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ، اور چھوڑنے والوں کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیے مبارکہ میں بتائی، جو ایسی تجارت کبھی بندہ نہیں ہوگی، جو تجارت کبھی نقصان نہیں دے گی۔ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھ جائیے، 18 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز کو قائم کرنا، اس کے اوقات پر ادا کرنا اور باجماعت نماز سے ادائیگی ہے۔ آج ہمارے جو گھر ہیں، کل تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور آج مساجد موجود ہونے کے باوجود بھی، جائے صلاۃ موجود ہونے کے باوجود بھی ہم نمازوں کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح کے نمازوں کا اہتمام کرنے کا ہمارے لیے حق ہے، کیونکہ کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے وہ نماز ہے، اور اگر ہم نماز میں سستی اور کاہلی، لیت و لال سے کام لیں گے تو آپ یہ جان لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی
اور کفر اور شرک کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے۔ ایک مسلم آدمی نماز کو قائم کرتا ہے اور جو آدمی مسلم نہیں ہے وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کفار کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے، تحقیق جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز جو ہے ایک کافر اور ایک مسلم کے درمیان خط امتیاز ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسلام کا جو پٹا ہے ہم نے اتار کر پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، تجارت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی تجارت جو کبھی نقصان نہیں دے گی، وہ کیا ہے کہ نمازوں کا قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح نماز کو قائم کرنے والا بنا دے جس طرح کے قائم کرنے کا حق اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے۔ تیسری جو چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو مال اور دولت کا حساب و کتاب ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ اس جد و جہد کو بارآور بنانا، نتیجہ خیز بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر آدمی محنت کرے، مشقت کرے اور اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے تو وہ مال اسے میسر نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جائے اور اللہ رب العالمین اسے ختم کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ان دو اشخاص کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا اپنے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے ان دو اشخاص کے بارے میں بتائیے جن میں سے ایک کو اللہ نے دو انگور کے باغ عطا کیے تھے اور اس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے کھجور کے درختوں کو لگا دیا اور ہم نے اس کے درمیان کھیتی کو پیدا کیا۔ یعنی باغ کا دینا اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت کو لگا دینا، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا، اور کھیتی کا اس کے درمیان پیدا کر دینا اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اگرچہ یہ محنت اس شخص نے خود کی ہوگی باغ لگانے کے لیے، لیکن اس کی پیداوار جو دی ہے اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے باغ کو دیکھا، یہ کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ جو ہے اب اسے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھی نے اسے کیا صلاح دی تھی؟ اس نے کہا یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، وہی ملتا ہے، اور نہ ہی کسی کی قوت ہے نہ کسی کی طاقت ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ لیکن اس نے جب یہ نہیں کہا تو پھر دوسرے دن کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ جب وہ دوسرے دن گیا تو اس نے دیکھا کہ اس تمام جو ثمر تھا، اس کا جو پھل تھا، اس کو ایک چیز نے لپیٹ لیا، اور وہ تمام کا تمام جو باغ تھا وہ اپنی چھتریوں کے بل گر پڑا، اور جس نے مال لگایا تھا وہ کفے افسوس مننے لگا اور یہ کہا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ یعنی یہ جو مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
کہ یہ جو کھیتی تم لگاتے ہو، تم پیدا کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. یہ مال و دولت کا عطا کرنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور جب اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ میں مال دے دیتا ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ تم جسے میرے راستے میں خرچ کرو، میرے بندوں پر خرچ کرو. یہی وجہ ہے کہ قارون کو جب اللہ رب العالمین نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی جو کنجیاں تھی اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت تھی، اس سے جب یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر، اس نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال و دولت مجھے ملا ہے یہ میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ رب العالمین نے اسے ان تمام خزانوں کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ جو ہے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قرضہ حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ کر دے اور اسے کثیر تعداد میں کر دے. اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو نکالتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے ٹھہرے رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا ہے اسے اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایسی تجارت کو کرنا چاہتے ہیں جو تجارت کبھی مندہ نہ ہو، جس تجارت میں کبھی نقصان نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے کلام ذی عالی شان سے محبت کرنی ہوگی، اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، نمازوں کو قائم کرنا ہوگا، اور جو مال اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. لیوفیہم اجورہم، اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان کے بدلے کو پورا پورا دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ کرے گا. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا اور باریک بین ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.